اللهم صل على سيدنا شفيع نبينا مولانا محمد وعلى آله درود شریف کا ایک انتظار ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضور کا امتی جب بھی اپنے پیارے آقا کا نام سنے گا اس کو صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم۔ یہودیت کا یہ طریقہ تھا، ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک اگر امت کا کوئی دشمن ہے تو یہودی اور قادیانی کو بے شک مختلف انداز کے اندر مسلمانوں نے انہی یہودیوں نے تفرقہ ڈالا، مسلمانوں کو لڑایا، مسلمانوں کو الجھایا، مسلمانوں کو اختلاف میں ڈالا، تو آج امت مسلمہ بدحالی کا شکار ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اور آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم کا بازار گرم ہے، یہودی اور قادیانی سازشیں اس ظلم کو بڑھا رہی ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے امریکی غلاموں کو، عالم اسلام کے جن کو اللہ نے اختیار دیا، جن کو اللہ نے اسباب دیے، وسائل دیے، اللہ ان کو جرأت بھی عطا فرمائے۔ آج اگر امہ نہ بولی تو کب بولیں گے؟ جب ہمارے گھروں تک یہ آگ پھیل جائے گی۔ آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہی مقصد میلاد ہے، یہی حضور کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا، انصاف مقرر کیا۔ مہاجرین اور انصار کو یعنی ان کو کہا تھا مال ان بھائیوں کو دے دو۔ اسلام کے زمانے میں جب تک مسلمان کا ساتھ نہ دے گا ہمیں برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمان ہمارا جاننے والا ہو نہ ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ آج اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہاں ریلیاں نکالنے سے، جلوسیں نکالنے سے تو فائدہ نہیں ہو۔ توجہ غور کریں، عقل کریں۔ اگر کچھ ہم کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نام نہیں لیتے، میں کسی کی تشہیر کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ محبت رسول، ایمان رسول کی یہ نشانی ہونی چاہیے کہ جو پیسہ یہود کو جاتا ہے اور اسرائیل میں، فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو نہ خریدیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں نا میری بات؟ اور ان باتوں کو آگے پھیلائیں، ان کو فائدہ مت دیں، اور اللہ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت دے کہ جن کی مصنوعات میں کوالٹی نہیں۔ اگر مسلمان بھی دھوکے میں، تب تو ہم عذاب میں آئے ہوں گے۔ ایمانداری امہ کے پاس ہونی چاہیے تھی، ایمانداری ہماری ہے، عمل وہ کر رہے ہیں۔ ملاوٹ سے حضور پاک نے ہمیں منع فرمایا، آج کا مسلمان ملاوٹ کر رہا ہے۔ اور جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، جنہیں ہم فتوے لگاتے ہیں جن کے اوپر،
آج مسلمہ امہ کے لیے سب سے پہلے انہوں نے تعاون اپنا پیش کیا، وہ ممالک آگے ہوئے۔ اللہ ہمارے ممالک سمیت سعودی عربیہ اور جتنے اسلام کے حکمران ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، امریکی غلامی سے ان کو آزادی نصیب فرمائے، کہ آج یہ وقت ہے امت کا اتفاق کا، اتحاد کا وقت ہے، اور آج ہم ان سے یہی ازارِ یکجہتی کر سکتے ہیں۔ میں حقیر عاجز دربار عالیہ مرشد آباد شریف کی طرف سے یہی پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان کو فائدہ دینے والی چیزوں سے ہم بائیکاٹ کریں، اور جتنا ہو سکے عالم اسلام میں، وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، کوئی بھی علاقہ ہو جہاں امت پر ظلم ہو رہا ہو، ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ مرنا تو ویسی بھی ایک دن ہے، لیکن جو موت شان سے آئے، جو موت آن سے آئے، جو موت ایمان سے آئے، اس موت کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ بزدلوں کی موت نہیں چاہیے امت کو، اور مومن تو مرتا ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، مرتا بے ایمان ہے۔ حضور کا غلام عاشق محمد مصطفیٰ مرتا نہیں، مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ آج زندہ ہیں، زندہ ہو کر بھی ہم مردہ ہیں، اور اللہ والے مومن وہ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ مردہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں موت کا مزہ چکھ کر اپنی حقیقی منزل کی طرف چلے۔ اور ایک ہم ہے زندہ لاشیں پھر رہے، نہ کوئی منہ ہلتے ہیں ہمارے، نہ ہمیں کوئی برائی دکھتی ہے، اچھائی کی حمایت نہیں ہوتی، برائی کی حمایت کرتے ہیں۔ حق کی بات کریں، حق کی بات۔ بیٹا اگر باپ کی سامنے ہونا، اسلام یہی مقصد میلاد ہے کہ حق کی بات کریں، یہاں حقوں کو چھپایا جاتا ہے۔ اور میں گزشتہ پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، حضور علیہ السلام کی شخصیت دیکھیں، اب ایمان کی کسوٹی دیکھیں، ایمان کی مضبوطی کیسے ہوگی۔ ایمان عبادت، ایمان لمبے لمبے سجدوں کا، ایمان داڑھیوں کا نام نہیں، ایمان محرابوں کا نام نہیں، نشانیوں کا نام نہیں، ایمان علم پڑھانے کا نام نہیں، ایمان مسجدیں بنانے کا نام نہیں، ایمان کنویں کھودنے کا نام نہیں ہے، ایمان صدقہ و خیرات نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جب سب چیزوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی غلامی ہو۔ یہ تو ارکان اسلام ہے، نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، یہ تو ہمارے لیے، ان کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ارکان اسلام ہے۔ اب ان پہ ہم توجہ دے رہے ہیں، حضور کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ حضور نے کیا کہا ہے کہ تمام مسلمان، آج کا مسلمان کس میں پڑا ہے؟ تکبر میں پڑا ہے، لالچ میں پڑا ہے، دنیا میں پڑا ہے، فنا ہو گیا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضور کے عاشق ہیں، حضور کی سیرتوں پر عمل کریں، دلوں میں وسعتیں پیدا کریں، برداشت کریں، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، اور درمیاں چھوڑ دیں۔ یہی مقصد میلاد ہے۔ دشمنیاں چھوڑ دیں، نفرتیں چھوڑ دیں، میرے آقا رحمت بنے، آسمان سے بھی رحمت، زمین والوں پہ لیے بھی رحمت، جانوروں پہ بھی رحمت، اپنوں پہ بھی رحمت، غیروں پہ بھی رحمت، جنت والوں کے لیے بھی رحمت، ہر ایک چیز کے لیے بزم کائنات میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، رحمت اللہ العالمین بن کر۔ اور پھر جو حضور سے رحمت کے قریب ہوتا ہے، رحمت کے قریب ہوتا ہے، دریا کے کنارے جائے نا تو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ اب جو رحمت کی طرف قریب ہوتا ہے، ان کے اوپر رحمت کی ایک ادنا سی شبنم سے بھی کم قطرہ بھی گر جائے، وہ زمانے کے نور الدین زنگی بن جاتے ہیں، صلاح الدین ایوبی بن جاتے ہیں۔ وہ نور الدین زنگی، اللہ نے انہیں اختیار بھی دیا، گورنر بھی عطا ہو،
مکہ المکرمہ تشریف لائے. مکہ کے گورنر کے ہاں میں مدینہ المنورہ میں گورنر مدینہ کے مہمان تھے. رات کو والی کائنات خواب میں دیدار کراتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور کی محبت، حضور کی سیرت پہ عمل کا نام ہے. میلاد کا لنگر کھانا حضور سے محبت نہیں ہے. میلاد کے لنگر پکانا یہ تو ہے جسم کی غذا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا، حضور کی شریعت کو تھامنا، جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ان سے منع ہونا، جن کو حضور نے اپنانے کے لیے کہا ہے ان کو اپنے اوپر اپنا لینا، یہی حضور کی محبت ہے، یہی میلاد ہے. نور الدین زنگی کو میرے آقا خواب میں آئے. فرمایا اے نور الدین زنگی، اے میرے نور نظر، اے مجھ سے محبت کرنے والے، کچھ دشمنان اسلام سرنگ کھود کر میری قبر کے نزدیک ہو رہے ہیں. اب یہ صبح اٹھے. اب دیکھیے یہ حکمت عملی ہوتی ہے. صوفیاء کا، اکابرین کا طریقہ رہا ہے، وتیرہ رہا ہے. دشمنان اسلام کو نکالنے کے لیے آج بھی دشمن ہماری صفوں کے اندر امہ کے لباس پہن کر میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. شکلوں پہ نہیں، عملوں پہ دیکھنا چاہیے. عملوں پہ دیکھنا چاہیے، انصار عمل پہ ہونا چاہیے. حضرات عظیم محتشم نور الدین زنگی کو حضور پاک نے خواب میں اپنی زیارت فرمائی اور زیارت فرما کر حکم دیا کہ کچھ لوگ میرے روزے کے قریب پہنچ رہے ہیں. نور الدین زنگی اٹھے، گورنر مدینہ سے کہا یار دل چاہتا ہے. اب ڈنڈورا نہیں پیٹا. کیوں؟ ہمیشہ راز آقا عطا فرمائے یا مرشد عطا فرمائے یا والدین عطا فرمائے یا کوئی محسن آپ کو راز دے گا. راز ہمیشہ رازدار کو دیا جاتا ہے. پیار ہمیشہ پیار سمجھنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. راز رازداروں کو دیا جاتا ہے. امانت امینوں کو دی جاتی ہے. تو یہ تو رب کی تقسیم ہے. رب جسے جائے جس کا رزق بڑھا دے، جس کا رزق کم کر دے، جسے عزت عطا فرما دے. یہ تو رب کی شان ہے، یہ تو رب کی عطا ہے. ہمیں اس کی عطا پہ شکر کرنا ہے. جس حال میں رہے یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اگر ہماری بدحالی میں راضی ہے ہم تیری رضا میں راضی ہیں. تو اگر ہماری خوشحالی میں راضی ہے تو یا اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں. نور الدین زنگی اٹھے، گورنر مدینہ سے کہا یار دل چاہتا ہے اہل مدینہ کی دعوت کی جائے. کیا کی جائے؟ یہ نہیں اٹھے، یہ نہیں کہا کہ مجھے حضور کا خواب میں آئے دشمن ڈھونڈنا ہے تاکہ دشمن چھپ نہ جائے. بڑی حکمت سے اعلان کیا بھائی مدینے کے لوگوں کی گورنر ہاؤس میں دعوت. آئے. نور الدین زنگی نے کہا بھائی یارو اہل مدینہ کے محافظوں، خیال رکھنا، کوشش کرنا کہ کوئی مدینے کا شخص اس دعوت سے رہ نہ جائے. توجہ ہے آپ؟ آگے بڑا پیارا جملہ آ رہا ہے. میں ویسے نہیں کہتا، یہ داڑیوں پہ، ماموں پہ، محرابوں پہ نہ بھولیں، قرآن کی تلاوتوں پہ نہ بھولیں. عمل دیکھیں، عمل دیکھیں، گفتار دیکھیں، رفتار دیکھیں، اٹھنا دیکھیں، بیٹھنا دیکھیں، وعدہ دیکھیں، ایمانداری دیکھیں، شرافت دیکھیں، ایمانداری دیکھیں. اگر یہ چیز بغیر اماموں کی بھی ہمیں ملتی ہے، بغیر داڑیوں کی بھی ملتی ہے، قبول کر لینا. اسلام داڑیوں، جبوں، قبوں اور اماموں کا نام نہیں ہے. اسلام عمل کا نام ہے. اسلام ایک جذبے کا نام ہے. اسلام ایک حیا کا نام ہے. حضرات گرامی، اہل مدینہ آئے دعوت میں. نور الدین زنگی نے گورنر سے کہا کہ دیکھو کوئی رہا تو نہیں ہے، چھانچ بیچ کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. بڑی پرتکلف دعوت. اہل مدینہ آئی، سب آئے، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان.
لنگر چل رہا ہے، گورنر ہاؤس میں دعوت کھا رہے ہیں لوگ۔ نور الدین زنگی کو دعوت کے میزبانی یا مہمانوں کا غم نہیں، وہ پہرے دار مدینہ سے، مدینے کے پہرے داروں سے، مدینے کے وفاداروں سے، آقا کی محبت والے، ان سے یہی پوچھ رہا ہے کہ جاؤ دیکھو، معلومات کرو کہ اہل مدینہ میں کوئی ایسا شخص تو نہیں رہ گیا کہ جو اس ضیافت اور اس دعوت میں آ جائے۔ شام کا وقت ہے، تمام لوگ آ رہے، پورا دن دعوت چل رہی ہے۔ ایک بندہ آیا، فرمایا اے آقا نور الدین زنگی گورنر مدینہ، دو شخص ہیں جو آج اس دعوت میں نہیں آئے۔ اب یہ خبر کس نے دی؟ جس کے وہ کرایہ دار تھے، کرائے کا مکان لیا، ٹھیک ہے، وہاں آئے۔ نور الدین زنگی نے پوچھا کیسے حالات والے لوگ ہیں؟ فرمایا نور الدین زنگی بڑی نورانی شکلیں ہیں، اللہ، بڑی بڑی داڑیاں، اتنی لمبی داڑیاں، اتنے اچھے چہرے، اتنے عمامے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اتنے صاحب تقویٰ ہیں، ہر وقت مکان میں گھسے رہتے ہیں۔ ہر وقت کیا ہے؟ مکان میں گھسے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ آپ بھی بھول جاتے ہو، مت بھولا کرو، مت بھولا کرو۔ جس کا باپ دادے کا پتہ نہیں ہوتا اس کو پیر بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کے باپ دادے کا اسلام کا مذہب کا آپ کو نہیں پتہ، اس کا باپ آیا مسلمان بھی تھا، اس کا دادا اسلام قبول کیا تھا، یا پیچھے سے کوئی یہودیوں کا بیٹا تھا، داڑھی رکھ لی، اپنی مسجد میں لایا، امام رکھ دی، پڑھو جی اس کے پیچھے نماز، داڑھی نہیں دیکھتے ہوتے ہیں۔ کئی انڈیا کے، ہندوستان کے جنٹ پکڑے، سیالکوٹ کے اندر 20 سال لوگوں نے نمازیں پڑھی ان کے پیچھے، پتہ چلا ہے وہ تو ہندو تھا، مسلمان ہی نہیں ہوا۔ اور کئی ایسی تاریخی واقعات ہیں، اخبارات میڈیا کے اندر آئے، ہم تک پہنچے، میں ان کا آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر ہندوستان کے جنٹ پکڑے گئے، حفاظ کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، ائمہ مسجد بنے ہوئے تھے۔ غلطی کس کی تھی؟ ہماری تھی۔ اچھی آواز والا مل جائے رہنما بنا لیتے ہیں، اچھی صورت والا مل جائے، پتہ چلے زمانے کا راہزن ہو، تمہیں بھی لوٹ جائے اور تمہارا ایمان بھی لوٹ جائے۔ حضرات عزیز بقا، اچھا بڑی شکل و صورت والے۔ نور الدین زنگی نے کہا اچھا، اب آقا نے جو خواب میں اشارہ دیا، نور الدین زنگی نے کہا جاؤ انہیں زبردستی پکڑ کر اس محفل میں لے۔ اب محافظوں نے کہا، راستے میں باتیں کی، بابا اتنے اچھے نیک لوگ مدینے میں آئے ہوئے ہیں، بڑے پیسے بانٹ رہے ہیں، بڑی خرچے کر رہے ہیں، اور اتنے عابد ہیں، گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے، مسئلہ کیا؟ گئے، محافظ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر بعد دروازہ کھلا، جی گورنر صاحب بلا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے وہی کہا کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اگر اللہ والے دنیا داری نہیں سنبھالیں گے تو دنیا تو تباہ ہو جائے گی۔ اللہ والے دنیا کا خیال نہیں رکھیں گے، دنیا داروں کو دنیا پہ صحیح چلنے کا طریقہ نہیں بتائیں گے، تو پھر یہ دنیا کیسے دنیا دار دنیا میں کامیاب رہیں گے؟ یہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کیسے بنائیں گے؟ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانے کے لیے کوئی مرد کامل چاہیے ہوتا ہے، کوئی مرد مومن چاہیے ہوتا ہے، کوئی مرد مجاہد چاہیے ہوتا ہے، وہ مفتی پیر ہدایت الحق ہوتا ہے، وہ مفتی پیر احسان الحق ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اعلی حضرت۔ پھر حقوں کے ساتھ رہ کے حق کا فیضان حکیم پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ شرط ہے کہ برتن صاف ہونا چاہیے، برتن میں وفا ہونی چاہیے، برتن میں خلوص ہونا چاہیے، برتن میں احترام اور محبت ہونی چاہیے۔ جب تم اپنے دل کو مرشد اور اس کی اولاد کے احترام میں اپنا لو گے تو فیضان سے تمہارے مقدر سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ناگوری مرد شاپ پہ جاؤ نا دودھ لینے، باسی پانڈا، کل کا گندا برتن، تو وہ دودھ گھر تک نہیں پہنچتا، آپ دودھ نہیں سنبھال سکتے۔
تو فیضان سنبھالنا بڑی مشکل بات ہے. فیضان سنبھالنے کے لیے اپنے کو تیار کرنا پڑتا ہے. ہاں دل اور گردے چاہیے بابا, دل اور گردے چاہیے. یہ ہر کوئی نہیں سنبھال سکتا. ہمارا باز ہے ایک پیر پائی ایسا ہے ہمارا, وہ کہتا ہے بابا جی فیضان بھی انشاءاللہ سنبھالیں گے, دعا کریں پوری دنیا کی دولت حقیر کو ملے وہ بھی سنبھال لے گا. ماشاءاللہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے. اب اللہ سے مانگے تو کھل کر مانگے. یہ کیا ہے سوچ کہ یا اللہ میں 200 نہیں 350, پھر خیال آئے 50 دودھ والے کے اللہ کی 400 چاہیے. یہ تو ایمان نہ ہوا. اللہ سے جب بھی مانگو بے حد و حساب, اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگو, اس کی شان دیکھ کر مانگو. کہ تم دنیا میں کسی سے مانگ رہے ہو, اس مولا کائنات سے سجدوں میں گرو, سبحان اللہ ربی الاعلیٰ کہو, راتوں کو اٹھو, لوگوں کے آگے مگرمچھ کے آنسو نہ بہاؤ, رات کو تنہائی میں اس کے آگے آنسو نہ بہاؤ. ایک قطرہ آنسو اگر اس کو سجدے کے اندر گر گیا, یقین جانو رات کے پچھلے پہر کا رونا اللہ اور رسول کو بہت پسند ہے. تو حضرات گرامیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا. نور الدین زنگی نے سامنے کھڑا کیا, پوچھا اب دیکھیے ان کو پکڑا کیسے. حضور کے اشاع کی حکمتیں ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر میں چور نہیں پکڑ سکتے, ہمارے اندر جو چور پڑا ہے ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ ہر چیز کی ٹک ہوتی ہے. ٹکنیک کے لیے استاذ چاہیے, سیکھنے کے لیے معلم چاہیے, رہنما چاہیے, ٹیچر چاہیے. رہبر و رہنما کے پیچھے جب شاگردی اختیار کرتے ہیں, مرید شاگرد ہوتا ہے, پیر رہنما ہوتا ہے. پیر کون ہوتا ہے؟ استاذ ہوتا ہے, اور شاگرد ہوتا ہے مرید. اگر مرید استاذ کے ہم مقام ذہنی طور پہ بن جائے تو پھر کیسی استاذی اور کیسی شاگردی. اور ہمیشہ وہ شاگرد کتاب گھروں کے اندر, بک سنٹروں کے اندر علم پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا, بن تیل دے دیوا بلدا نہیں, اور بن مرشد دے کلمہ چلدا نہیں. بغیر ایندھن کے گاڑی اور چراغ نہیں چلتا. بغیر مرشد کے اللہ کی توحید سمجھنی ہے نا, تو توحید اور رسالت کے راستے پہ ڈالنے والے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں تو ساری عمر قرآن لو, اس کے ترجمے پڑھو, بھوکے پڑھو, لیکن جب مشکل الفاظات میں تم پھنس جاؤ گے, تم سمجھ نہ سکو گے. ترجموں اور ڈکشنری کی کتابیں کھولو, لیکن جب استاذ تمہارا ہوگا, وہ سبق جو استاذ نے پڑھایا, جو کلمہ پیر نے پڑھایا, وہی کلمہ چلا, وہی کلمہ چل کے. نور الدین زنگی نے کیسے پکڑا؟ فرمایا یارو آج محمد مصطفیٰ کے شہر میں دعوت اور ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے, خیر ہے تم نہیں آئے. تو انہوں نے کہا جی ہم عبادت میں مصروف تھے, ہم بہت بڑی عبادت کر رہے. فوراً نور الدین زنگی کھڑے ہوئے, ان کی داڑھی سے ان کو پکڑا. اب گورنر مکہ نے دیکھا, حیران رہ گئے, یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے عابد, اتنے زاہد, بڑی بڑی دستاریں خرقے پہنے ہوئے, اور محلے والی بھی کہہ رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے, جب سے آئے مدینے میں تو رونق لگا دی انہوں نے. نور الدین زنگی نے پکڑا, فرمایا گورنر مکہ یہ حضور کے غلام مومن نہیں ہے, یہ یہودی ہے. ارے گورنر مکہ اچھے, ارے نور الدین تو نے کیسے پہچانا ہے؟ فرمایا یہودیوں کا وتیرہ ہے, جب بھی محمد کا نام لو گے وہ درود نہیں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہودی میرے آقا کا دشمن, اور قائدیانی میرے آقا کا دشمن. جو ہمارے آقا کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آقا کا دشمن ہمارا دشمن, جو ہمارے آقا کا دوست ہے وہی ہمارا دوست ہے. تو نور الدین زنگی نے ان کو داڑھی سے پکڑا اور فوج سے کہا ان کو گرفتار کرو. گورنر مدینہ کو لیا اور ان کے اس گھر پہ گئے نا, جہاں کرائے کا گھر لیا. اندر گئے, دروازہ کھولا, دیکھا چٹائی بچھی, چٹائی اٹھائی, سرنگ میں نور الدین زنگی اترے. آپ خود اس واقعے کو لکھتے ہیں.
کہتے ہیں مصروں جاتی جاتی یہ روزے رسول کے ساتھ قریب مکان لیا، روزانہ مٹی نکالتے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے سازش کی تھی یہودیوں نے کہ ہم محمد رسول اللہ کے جسم مسعود کو یہاں سے نکال کر غائب کریں گے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ارے یہ محمد کس کا محمد ہے؟ یہ رب کائنات کا محمد ہے، جس کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ کہیں رب نے فرمایا بدہا واللیل اذا سجا، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم اللیل۔ یہ وہ نبی ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اور کن کے لیے فرمایا؟ کبھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، بزم کونین و کائنات میں آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی تو یہ شجر امت کا ہرا بھرا کہاں؟ یہ تو کب کا سوکھ گیا ہوگا۔ یہ آج امتوں میں صالحین پیدا ہو رہے ہیں، نیک لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جن لیکوں کی صحبت میں بیٹھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی ہر ہر ادا، ہم اپنے پیر و مرشدوں کو دیکھیں، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو نور الدین زنگی گئے، آپ فرماتے ہیں میں سیدھا، یعنی وہ پہنچ چکے تھے اس دن، اگر وہ دعوت نہ فرماتے وہ حضور تک پہنچ گئے، لیکن میرے آقا یا ایھا المزمل قم اللیل کی صفت والا نبی، وما هو علی الغیب بدنین کی خبریں دینے والا آقا، وہ چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے تک بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی، میری بندگی ہے، یہ سب آپ ہی کا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بندی ہوئی۔ نذیر کہیے، بشیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، ارے جان ہے تو جہاں بھی ہے۔ نور الدین زنگی فرماتے پہنچا سیدھا جا کر میں نے محمد الرسول اللہ کے قدموں کو بوسا دیا۔ دیکھو جو حضور کے ہو جاتے ہیں نا، حضور اپنے پردہ فرمانے کے بعد ایک عاشق رسول اپنی کتاب میں کہتا ہے نور الدین تیرے تقدیر پر قربان ہوں، تیرے مقدر پر قربان جاؤں، تیرا کیسا عمل کام آ گیا، تیری بادشاہ تیری گورنر میں کیسا کام آ گیا، کون سا فعل کام آ گیا۔ یہودیوں کی کیا شان ہے، محمد الرسول اللہ کے جسم مسعود تک پہنچے، لیکن حضور نے اپنے قدموں کو نور الدین زنگی کی زبان کے لیے رکھا ہوا۔ پانا انہوں نے کھودا کس نے؟ نہیں کیا کس نے؟ کھودا کس نے؟ اور اٹھایا پایا کس نے؟ محنت کس نے کی اور پھلے کس نے کھایا؟ عاشق تھا، غلام تھا، دل سے عشق کیا، جس حکمران نے حضور کی اطاعت کی ہے تاریخ گواہ ہے،
تاریخ کا مطالعہ کرے، ان حکمرانوں کی رہنمائی ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ نے۔ ہمارے حکمران امریکہ کو دیکھتے ہیں، امریکہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، جو مدینہ کی طرف دیکھتا ہے مدینہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہمارے حکمران مختلف اسلامی ممالک کے حکمران، ڈوب مرنے کا مقام، بے شرمو، ہماری آرمی اب کام لائی تو کس نے تم لوگ کام آؤ گے؟ تمہاری اسلحہ، تمہارے بم کارتوس لاؤ میرے سر پہ مارو۔ عوام کے لیے، عالم اسلام کے لیے اگر یہ کام نہ آئے، یہ ٹائم تھا کام آنے کا، لیکن امریکہ کو ناراض کون کرے؟ ہم اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، تب امت مسلمہ پر عذاب ہے۔ پھر پاکستان میں زلزلے آتے ہیں اور اللہ ہم سے دشمنی، اپنے حبیب اور مسلمانوں کے اوپر آواز نہ لینا۔ یہ جو ظالم حکمران آتے ہیں نا، حدیث شریف میں آتے ہیں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، بحث قوم پہ ظالم حکمران رب مسلط فرماتا ہے۔ دو بجلی کے بل، دو ٹیکس، اس کے لیے بازاروں میں نکلتے ہیں۔ اپنے گھر پہ جب آئے، اسلام کی بات جب آئے تو آج ہم سے اگر کچھ نہیں ہوتا ہے مذمت کرتے ہیں۔ اپنے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، ہماری محکموں کو اللہ ہدایت دے، عالم اسلام کو جو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں تیرے محبوب کے مدینے کی طرف دیکھیں۔ نور الدین زنگی پہنچے، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، گورنر مکہ باہر کھڑے، پر میرے پیچھے کوئی نہیں آئی۔ آپ لکھتے ہیں میں نے وہ محق نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا۔ جبرائیل نے کہا تھا نا جب شب معراج آئے، محمد الرسول اللہ کے قدموں کو چوما تھا۔ اب نور الدین زنگی تو بعد میں پیدا ہوا، حضور تو پہلے پردہ فرما گئے، لیکن اس کا کوئی ایسے عمل تھا کہ حضور نے قدموں میں بلا کر اپنے قدموں کو چومنے کا موقع نور الدین زنگی کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، گورنر مدینہ اور نور الدین زنگی نے مل کر حضور کی مزار پر انوار مبارک کے ارد گرد سیسا کہ مختلف دھاتوں کی جو ہے نا وہ خندقیں ہیں۔ تاریخ گواہ، تاکہ آئندہ یہ جرات کوئی نہ کر سکے۔ تو اسلام کی اگر بنیاد، اسلام کی جڑ، اسلام کی ابتدا، اسلام کی انتہا اللہ کی رضا، محمد مصطفیٰ کی رضا۔ خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب ہم سب کس کی رضا چاہتے ہیں؟ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، سجدے میں پڑھتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب جس امتی سے، جس مسلمان سے تو راضی ہے اس کے سجدوں کو میں نہیں دیکھوں گا۔ سجدے کم ہے، تیری رضا ہے تو میں اللہ بھی اس سے راضی ہوں۔ بات سجدوں کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے، بات حب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسان خسارے میں ہے، انسان برا ہے، انسان ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، انسان گندگی سے پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہو کر انسان کو پاک کیا گیا ہے، اذان انسان کے کان میں دی گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے انسان تو خسارے میں ہے، تو گندا ہے، لیکن جب تو اطاعت محمد مصطفیٰ پہ گامزن ہو جائے گا پھر اللہ فرماتا ہے انسان تجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں، وہ تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور کہیں فرمایا وَأَحْسَنَ، کہیں احسن قرار دیا، کہیں اعلیٰ فرمایا۔ پہلے گندے تھے، مندے تھے، برے تھے، کس نے ہمیں اچھا کیا؟ محمد الرسول اللہ کی غلامی نے ہمیں اچھا کیا۔ محمد الرسول اللہ کی امتی ہونے کے جب امتی ہمیں بڑا فضل اللہ کا ہو گیا۔ آج ہم عالم اسلام کا ساتھ دیں گے، نمازیں پڑھنے میں کامیابی نہیں ہے، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے، ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے، اپنے بھائیوں کا اسراف۔ حضور کا امتی ایثار کا جذبہ رکھے۔ ہم نقشبندیوں کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے دادا پیر و مرشد، حضور نے کہا نا
اعلان فرمایا اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا. عمر نے سوچا میں آج گھر سے اتنا کچھ لے کے جاؤں گا کہ ہر دفعہ صدیق اکبر سبقت لے جاتا ہے. پھر بھی عمر نے آدھا مال لیا, عثمان ذی النورین نے کافی حصہ لیا, مولا کائنات مشکل کشا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت کچھ لیا. سیدنا صدیق اکبر نے جتنا کچھ تھا نا سب کچھ لا کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیا. اچھا جب سارا کچھ لا دیا تو صدیقی اکبر فرماتے ہیں جب میں اپنے جھونپڑے کے دروازے تک پہنچا نا تو خیال آیا, میں ایسے دیکھا پاؤں کی طرف کہ صدیق سارا کچھ تو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. اس وقت کی جو نقدی تھی, کیش تھی, جو گھر میں کھجور تھی, جو اسباب تھا, جو رزق پڑا ہوا تھا, جو کچھ تھا اٹھایا. پھر ایسا خیال کیا نا کہ صدیق یہ جو گلے میں قیمتی خرقہ پڑا ہوا ہے اس کا کیا کام ہے. کہتے میں فوراً واپس ہوا. وہ گھر میں ڈھونڈا جسے آج عرف عام میں ہم کم سے کم ٹاٹ, بوری, پلاسٹک کی ٹاٹ, دری جس میں آٹا آتا, آٹے کی تھیلی, پہلے وہ سوتر والی ہوتی تھی, اب یہ پلاسٹک کی آئی. یعنی ایسی چیزوں کو گھروں میں عقید سمجھتے ہیں. پوچھا لگانے کی نہیں, کوئی فالتو کپڑا ہوتا ہے اس سے تو کوئی پہنتا نہیں. صدیق اکبر کے گھر میں وہ گودڑی, وہ ٹاٹ, وہ موٹا, بے عیب, بے نظر, بے خوبصورت کپڑا تھا. آپ نے خرقہ مبارک اتارا, اس سے اپنے سطر کو ڈھانپ لیا. کیا کیا؟ سطر کو ڈھانپ لیا اور سب مال گٹھنی میں باندھ کر حضور محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. تمام صحابہ نے دیکھا, حضور سمجھتے تھے, پتا تھا, پھر بھی پوچھا صدیق گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی. محمد مصطفیٰ نے یہاں آسمانوں کی طرف دیکھا, پھر ہنسے, تبسم فرمایا. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یارو کیا بتاؤں, میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا جتنے فرشتے ہیں, پھر صدیق کی طرف دیکھا, جو صدیق نے پہنا تھا وہ عرش پہ ملائکہ نے پہنا. ایثار کا اتنا جذبہ. ایثار کرو, اخلاق کا ایثار کرو, مال کا ایثار کرو, علم کا ایثار کرو, جو ہنر ہے تمہارے پاس اس کا ایثار کرو. ایثار کے بڑے درجات ہوتے ہیں. زبان کا بھی ایثار ہوتا ہے, ہاتھوں سے ایثار کرو, خدمتیں کرو, پاؤں سے ایثار کرو, ضعیفوں کی, بوڑھوں کی مدد کرو. اگر اللہ نے مال دیا ہے مال سے ایثار کرو, جان دی ہاتھوں سے ایثار کرو, آنکھوں سے ایثار کرو, زبان سے کرو. ایثار کے مختلف موقع ہیں. اگر دل چاہے تو ایثار ہو سکتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صدیق تو رب کے ہاں اتنا مقبول ہوا ہے. ابھی جبرائیل امین آئے, فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, اللہ نے اعلان فرما دیا تیرے غلام کی, تیرے حبیب کی, تیرے مطلوب کی, طالب اور محبوب کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی. رب نے کہا ہے جنتیں ہوں, جتنی جنتیں ہوں, جتنے آسمان ہیں, جتنے فرشتے ہیں, چھوٹے سے لے کر بڑے فرشتوں تک اپنے نورانی جاموں کو اتار دو. جو کلر, جو لباس, جو موٹائی, جو کھدرا ٹاٹ نما کپڑا صدیق اکبر نے پہنا ہے سب اپنے زیب تن پر. تم یہاں ایثار کرو گے. ہم دنیا میں نام چاہتے ہیں, ہم میڈیا پہ شہرت چاہتے ہیں, ہم موبائل پہ شہرت چاہتے ہیں. یارو کام وہ کرو کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے ان کی نظروں میں آ جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان اعلی حضرت دربار عالیہ مرتضی شریف زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور شافی یوم النشور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. ذکر شریف کرواتے ہیں. میں پہلے کلمات پڑھوں گا, بعد میں آپ حضرات پڑھیں. لہٰذا توجہ کے ساتھ